کس مجمع میں جا کے میں اپنے نبی کا ذکر کروں؟ کہاں کروں جا کے؟ کہاں کروں؟ بات کو سمجھ رہے نا؟ کہا بھائی دادا سے سنا تھا. ہاں اگر دادا سے سنا تھا تو پھر صحیح ہے. دادا سے اگر آپ نے سنا تھا تو اس سے مستند راوی کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی فرقہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ کہ ہمارے جتنے مورخ ہیں وہ محمد کی ولادت کی صحیح تاریخ بتا دیں گے، ظہور پیغمبر کی صحیح تاریخ بتا سکتے ہیں؟ راوی کون کون ہے بھئی؟ راوی ابو ہریرہ ہیں، راوی انس بن مالک ہیں، راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ 7 ہجری میں ابو ہریرہ ہے، ان کو کیا پتہ پیغمبر کب پیدا ہوئے؟ انس بن مالک نے تو کلمہ بہت دیر میں پڑھا، ان کو کیا معلوم محمد کب پیدا ہوئے؟ ارے بی بی تو شادی ہی ان کی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور پیدا ہوئے تھے، وہ تو بہت چھوٹی سی تھیں، ان کو کیا پتہ پیغمبر کب پیدا ہوئے؟ عبداللہ ابن مسعود نے جب کلمہ پڑھا تو جانا کہ یہ محمد، ان کو کیا پتہ کہ کب پیدا ہوئے؟ ایسے راویوں سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں محمد کب پیدا ہوئے؟ تاریخ کیا تھی، مہینہ کیا تھا، سن کیا تھا، دن کیا تھا، ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ تو پوچھئے ہم سے کہ پھر کس سے پوچھیں؟ پوچھئے تو ہم سے، پھر ہم بتائیں کہ کس سے پوچھئے. بھئی یہ سوال کیوں نہیں آپ ہم سے کرتے؟ فدق پہ سوال، خلافت پہ سوال، علی ولی اللہ پہ سوال. شیعوں سے یہ پوچھو کہ نبی کب پیدا ہوئے. ہر آفس کا موضوع یہ ہو، ہر کالج کا موضوع یہ ہو، ہر اسکول کا موضوع یہ ہو، جو شیعہ ملے اس سے پکڑ کے پوچھو بڑے سگے بنتے ہو محمد کے، یہ تو بتا دو پیدا کب ہوئے. صحیح تاریخ بتاؤ، صحیح مہینہ بتاؤ. ہاں ہاں پہلے یہ تو بتا دیجئے کہ ولادت کی تاریخ کھو کہاں گئی اور وفات کی تاریخ کیسے کھو گئی. پہلے اس پہ تو بات ہو جائے، یہ دونوں تاریخیں غائب کیسے ہو گئیں، یہ بھی تو پتہ چل جائے یہ غائب کیسے ہو گئیں. یہ راوی نے کہاں کھا لی دونوں تاریخیں اور کیوں کھا گیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حیات کو سمجھنے کے لیے 3 سورس ہیں اسلام کے پاس. 3 سورس، چوتھا نہیں ہے. ایک سورس یہ ہے کہ غلام اور کنیز بتائیں. جتنے غلام تھے سرکار کے، رات و دن سرکار کے عادات و اطوار دیکھ رہے تھے. کنیزیں دیکھ رہی تھیں اور غلام دیکھ رہے تھے. غلام سے اچھا راوی نہیں ہوتا، کنیز سے اچھا راوی نہیں ہوتا. ایک سورس ہے غلاموں اور کنیزوں سے پوچھئے. دوسرا سورس ہے اصحاب سے پوچھئے، دوستوں سے. اور تیسرا سورس ہے خاندان والوں سے پوچھئے. 3 سورس ہیں. اب 3 میں کون سا سورس کامل ہے اور کتنے ناقص ہیں، یہ ہم چیکنگ کیے لیتے ہیں سامنے. اگر ہم نے غلاموں سے کہا کہ محمد کی لائف سمجھا دو تو غلام کہیں گے جو باہر دیکھا وہ بتائیں گے. نماز کیسے پڑھتے تھے، جنگ کیسے ہوئی، باہر کیا کہا. ہم گھر میں تو جاتے نہیں تھے، ہمیں کیا معلوم کہ گھر میں کیا ہوتا تھا. ناقص ہو گیا نا معاملہ. کنیزوں سے پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں جو ہوتا تھا وہ پوچھ لیجئے، باہر کا ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ہمیں منع تھا کہ گھر سے نہ نکلو، اے نبی کی گھر کی عورتوں باہر نہ نکلنا، اس لیے ہم باہر نکلے نہیں، ہمیں کیا پتا. وہ بھی ناقص، یہ بھی ناقص. اصحاب سے کہا آپ بتائیے لائف محمد کیا ہے. پوچھ لیجئے، جب سے کلمہ پڑھا ہے تب سے بتا دیں گے باہر کیا ہوا، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، صلح حدیبیہ میں، فتح مکہ میں. پوچھ لیجئے. اس میں بھی بس مسئلہ یہ ہے کہ دفن و کفن میں ہم نہیں تھے، اب وہ ہم کیا آپ کو بتائیں. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوا. گنبد خضرا تو ہے ہی ہے. لیکن گھر کا ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اندر کیسے کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، رہتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے، وہ ہمیں نہیں معلوم. اب آل محمد کے در پہ آئے
آل محمد سے پوچھا، آل محمد نے کہا پوچھو، گھر میں بھی ہم ہی ہیں، باہر بھی ہم ہی ہیں۔ جو کامل سوچ ہے مسلمان اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ صاحب سے پوچھ رہے ہیں، غلاموں سے پوچھ رہے ہیں، رابیوں سے پوچھ رہے ہیں۔ آل محمد جو گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں لائف محمد اور باہر بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے نہیں پوچھنا۔ ہم کیوں ناقص سوچ کو استعمال کریں؟ ہمیشہ انسان کو کامل چیز پسند کرنا چاہیے۔ ہم آئے آل محمد کے پاس، ہم نے کہا آپ بتائیے پیغمبر کب پیدا ہوئے تھے؟ کہا جو اس وقت ولادت کی وقت راوی موجود تھا اس سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا۔ کون ہے راوی؟ علی نے کہا ابو طالب۔ ابو طالب راوی، اور ابو طالب نے ولادت کی تاریخ لکھوا بھی دی۔ لکھوانے کے کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں، عرب ہاتھی اور یہ اور وہ کرتے تھے، تو بنی ہاشم کا بھی کوئی طریقہ تھا۔ ظہور رسالت ہوا، آمنہ کی گود میں چاند اترا، پہلی بار حجرے سے جو نکلا، آمنہ کے حجرے سے جو پہلی ہستی نکلی وہ تھی فاطمہ بنت اسد، اور سیدھے آئیں ابو طالب کے پاس۔ مورخ نے کہا کہ اس وقت فاطمہ بنت اسد کے چہرے پر ایسی مسرت تھی کہ چہرہ سرخ تھا، اور دوڑ کر ایک آواز دی، کہا میرے والی، میرے وارث، میرے سرتاج، اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے، اللہ نے آمنہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کی طرف دیکھا اور کہا فاطمہ بنت اسد تمہارے چہرے کی سرخی یہ بتا رہی ہے، تمہارے چہرے کی سرخی یہ بتا رہی ہے کہ آج سے پورے 30 برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے گا۔ پورے دیکھیں لفظ کیا ہے ابو طالب کے، پورے 30 برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی چاند سا بیٹا دے گا۔ ولادت محمد ابو طالب نے تاریخ میں لکھوا دی، اس لیے کہ علی کی ولادت کے سن، تاریخ اور دن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 13 رجب 30 عام الفیل جمعے کے دن علی پیدا ہوئے کعبے میں، اس لیے کہ ولادت اللہ کے گھر میں تھی، اس لیے تاریخ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی فرقے بننے والے تھے سب پہلے کافر تھے، سب نے یہ دیکھا کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں 13 رجب 30 عام الفیل، سن بھی ہے، تاریخ بھی ہے، دن بھی ہے۔ ابو طالب نے کہا آج سے پورے 30 سال کے بعد محمد جس دن پیدا ہوئے اس دن سے 30 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ 30 سال پورے ہوئے 13 رجب جمعے کے دن 30 عام الفیل، پہلے عام الفیل کو محمد، 30 کو علی، 30 سال پورے ہوئے کہ نہیں؟